الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ حجاج کرام، مصلین حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خصوصی طور پر مداح رسول حضرت سید عاشق علی بابا صاحب، مولانا داؤد صاحب، سید اختر باپو اور سید جیلانی باپو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے. اس کے معنی و مطلب اور اس کے مقصد کو سمجھنے سے پیشتر آئیے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دولہ جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر آواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ ذرا جھوم کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ ذرا جھوم کر پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. معزز سامعین حضرات، مقدس سورہ بقرہ کی آیت پاک ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں 114 صورتیں، 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیت مقدسہ ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین پوری ایک صورت کو اتار دیتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا بقدر ضرورت، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 4 آیت، کبھی 5 آیت. اس طریقے سے 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا. یعنی کہ جب بھی کوئی آیت اترتی تھی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کارن رہتا تھا. تو اسلام میں جب سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ مقام بدر، ایک جگہ کا نام ہے بدر. تو اس جنگ کو غزوہ بدر بھی کہتے ہیں اور جنگ بدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اچھا، غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ غزوہ بدر، غزوہ احد. تو غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر مصطفیٰ خود بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں
اس جنگ کو غزوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ بھی اس جنگ میں حاضر ہوں، رسول اللہ وہاں پہنچے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو جب پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ ویسے 13 کا جو آنکڑا ہے نا، اس کو لوگ اپسکن سمجھتے ہیں کہ 13 تاریخ ہو، 13واں چاند ہو تو شادی نہ رکھے، یہ گود بھرائی کی رسم بھی نہ رکھے کہ نہ 13 چونچے نہ رکھائے، مگر یہ 313 کا جو آنکڑا بنتا ہے، جو عدد بنتا ہے، وہ اسلام کی سب سے پہلی جماعت کا آنکڑا ہے۔ اور 13 اس کو نسبت بھی صابر پاک سے ہے۔ سرکار سیدنا صابر پاک علاء الدین کلیری، ان سے بھی نسبت ہے۔ آپ کے بھی عرس کا دن جو ہے وہ 13 تاریخ ہے۔ تو بہرے کے بھی اپنے اپنے ایک مزاج ہے کہ 13 اور یہ 28، کوئی 18، مطلب یہ ایک اپنا مزاج ہے، ایک سماجک اندھ وشواس جس کو کہا جاتا ہے۔ مگر سارے دین اور ساری تاریخیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک پر وشواس رکھ کے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو نکل جا، اللہ رب العالمین تجھے فتح و کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بس جب بھی کوئی کام کی ابتدا کرے، جب بھی کوئی کام کی شروعات کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اس کی ذات پر بھروسہ کرے، تاریخ کوئی بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ تیرے کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو جنگ بدر، اچھا اس کے اندر ویسے صحابہ کافی تھے، مگر کچھ ساتھ آئے اور کچھ ساتھ نہیں آئے۔ اب اس تاریخ کو ایسا بھی ہوا کہ ایک روایت کے مطابق 313 اور ایک روایت کے مطابق 315۔ اب یہ دو جو صحابہ پیچھے سے آئے تو ان کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا تھا کہ آپ ہمارے ویرودھ میں، ہمارے خلاف، ہمارے سامنے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، ہم آپ کو چھوڑ دیں مگر ہم سے ایک وعدہ کریں۔ تو وہ دو صحابہ سے ان کفار و مشرکین نے، مکہ کے کافروں نے، مکہ کے غیر مسلمانوں نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ آپ وہاں جاؤ ضرور مگر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ پھر یہ دو صحابہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب یہ دونوں صحابہ شریک ہوئے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جب نکلے تھے تو غیر مسلمانوں نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہمیں مجبوراً یہ وعدہ کرنا پڑا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، مگر یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں شہادت کی اجازت عطا فرمائیں۔ قربان جاؤں، مصطفیٰ جان رحمت نے، اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو رحمت عالم بنا کر بھیجا تھا۔ وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدے کا خیال نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی جب جو وعدہ کیا جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر قائم رہو، اٹل رہو، تم جنگ نہیں کرو گے تب بھی میرا رب تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے انکار فرما دیا کہ آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیتیں صاف ہیں، اللہ تم کو غازی
کا رتبہ، غازی کا مقام اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ رسول اللہ کا یہ کیسا ویوہار کہ نہیں ہم کم ہیں تو چلے گا مگر وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، وعدہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بھینکر سچویشن میں بھی اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو کبھی کہیں نہیں چھوڑا ہے۔ یہ میرے آقا کی ذات پاک ہے۔ تو یہ 313 کے سامنے لڑنے والا لشکر جو تھا وہ 1000 کا تھا۔ اب یہ جنگ ہوئی اور قربان جاؤں اس جنگ میں بھی حضرت علی کے ذات پاک پر، قربان جاؤں حسن و حسین کے بابا پر، قربان جاؤں داماد مصطفیٰ پر 70 لوگوں کو فی نار جہنم پہنچایا۔ کتنے کو؟ 70 لوگوں کو جنگ بدر کے اندر فی نار جہنم پہنچایا گیا، اور 70 میں سے 35 لوگوں کو حضرت علی ذوالفقار چلی، اور 35 لوگوں کو فی نار جہنم کرنے والی ذات پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ 70 کو جو فی نار، اس میں سے آدھے قتل کرنے والے حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور یہ شاید یزید نے اسی کا بدلہ میدان کربلا میں لیا۔ اور جب سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام شہادت پا گئے اور آپ کا سر انور، آپ کا سر مبارک جب یزید پلیگ دمشق میں دربار یزید میں لایا گیا تھا، تو اس وقت اس یزید پلید نے امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر لکڑی مار کر یوں اعلان کیا تھا کہ آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اللہ اکبر، بدر کا بدلہ میں نے لے لیا۔ تو یہ اچھا، یہ یزید جو ہے امیر معاویہ کا بیٹا ضرور تھا۔ حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ ان کی نیت پر ذرہ برابر بھی کوئی شک کرے تو وہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ مگر اس میں تاریخ بتاتی یہ ہے، جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھے بھی بہت تعجب ہوا، جب یاد آ ہی گئی ہے تو میں اس کو بیان ہی کر دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی اماں سے نکاح کیا۔ تو یہ جو عورت تھی یہ مسلمان نہیں تھی بلکہ یہ عیسائی تھی۔ کلمہ توحید و رسالت پڑھ کر اسلام میں آئی اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اب یہ جو عورت تھی بڑی بد اخلاق اور زبان کی بڑی لمبی تھی۔ جب زبان کی لمبی تھی تو اس نے امیر معاویہ کی شان میں ایک کویتا لکھی، اور اس کے اندر سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین برائی لکھی۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کو غصہ آیا، اب عالم جلال میں یزید کی ماں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اس وقت یزید کی پیدائش ہوئے 1 سال بھی نہیں گزرا تھا۔ عربستان کا آج بھی یہ طریقہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی عربستان میں اتنی طلاقیں ہوتی ہیں کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب میں حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا تو میں 3 دکانوں پر رات کے سناٹے میں گیا تھا، تو وہاں پر پاکستانی بنگلہ دیشی تھے۔ تو جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں انڈیا سے آیا ہوں۔
تو وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے کفیل کے لیے، ہمارے مالک کے لیے دعا کرنا۔ تو ہمیں کوئی دعا کا کہے تو بھئی کیا ہوا، ہم سوال کریں گے کہ کیا ہوا، کچھ تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیمار بھی نہیں، پریشان بھی نہیں، مگر ہمارے کفیل صاحب نکاح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ میں پوچھتا تھا کہ کتنی برس کی عمر تھی؟ تو کوئی 65 برس کے نیچے کا ایک بھی نہیں تھا، یعنی کہ 70 برس 75 برس کے بعد آج کی تاریخ میں 70-75 سال کے بعد آج بھی عربستان کے لوگ نکاح کرتے ہیں، آج کی تاریخ میں۔ اور آج بھی وہاں طلاق عام ہے، عورت کو نفع ہے تو عورت کہہ دے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مگر ان سے جو بیٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی استغفر اللہ رب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی یہ رواج ہے کہ جب ان سے جو بیٹے پیدا ہوں تو وہ اپنے میکے میں ان بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور اس کی کفالت کی، اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے پہلے والے شوہر پر ہوتی ہے۔ تو وہ شوہر وہاں رہ کر اس کا خرچہ بھیجتا ہے اور ان کے بچوں کو پالے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی چونکہ یزید کی عمر، اور آج بھی ہم کسی گھر کا یہ ماحول دیکھیں، ابا کو کوئی ڈیڈی کہہ کے پکارے تو ہم کو یہ ماحول پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس گھر کے اندر انگریزی ماحول ہے۔ کسی گھر میں ہم جائیں، وہاں سلام کی بجائے کوئی گڈ مارننگ کہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، یہاں انگریزی ماحول ہے۔ تو یہ ماحول بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، ماحول کا اثر بچوں پر بہت ہوتا ہے۔ ماں باپ کے جیسے کردار، ماں باپ کے جیسے اخلاق، ویسے ہی بیٹا ان اخلاق اور ان کردار پر پرواز کرتا ہے۔ تو پھر چونکہ وہ تو عیسائی تھے، پہلے طلاق ہوئی، وہ اپنے میکے میں عیسائیت میں ہی واپس ہوئے، تو یزید کی پرورش یہاں ہوئی، عیسائی لوگوں کے بیچ میں ہوئی، یعنی کہ یزید مسلمان ضرور، صحابی کا بیٹا بھی ضرور، مگر ماحول اور تربیت نے اسے بگاڑ کر رکھا تھا۔ تو پھر جسے بگاڑ کر رکھا ہو وہ نواسہ رسول کی عظمت کو کیا جانے گا، وہ رسول اللہ کے گھر والوں کی عظمت کو کیا سمجھے گا؟ تو بہرحال یہ یزید جو امیر معاویہ کا بیٹا ضرور، مگر پرورش اس کے موصال میں ہوئی تو اس کے موصال پر پڑا اور وہ بگڑ گیا۔ اب جب پہلی جنگ جو ہوئی، جنگ بدر، وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی، تو سامنے 1000 کا لشکر تھا، کچھ مسلمان بھی شہادت پائے، کچھ صحابہ نے شہادت پائی۔ اب جب مسلمانوں نے شہادت پائی اور اللہ رب العالمین کی مدد نصیب ہوئی، علامہ نعیم الدین مبارک بادی ارشاد فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے 1-2 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، مگر ہوا یوں کہ مکہ کے غیر مسلمانوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ رسول اللہ کے شہدائی کیسے ہیں، یہ رسول اللہ کے وفادار کیسے ہیں، اپنا مال تو مال مگر اپنی جانوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بیکار میں اپنی جانیں دیتے ہیں، بیکار میں یہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، بیکار میں یہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے محمد کی محبت میں چلے جاتے ہیں۔ جب یہ باتیں عام ہونے لگی اور رسول اللہ کے کانوں میں جب یہ بات آئی
تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سوچنے لگے کہ اب میں اس بات کا لوگوں کو کیا جواب دوں جب میرا مصطفیٰ دھرتی پر بے قرار ہوتا ہے، رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل سدرہ کو چھوڑو، لوح محفوظ سے قرآن کی اس آیت کو اٹھاؤ اور میرے مصطفیٰ کے پاس جا کر اس آیت کا مژدہ سنا دو۔ حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، لا تشعرون، ان کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ جب اللہ نے عقل دینے والے رب نے ہی کہہ دیا کہ ہمارے پاس وہ عقل ہی نہیں، ہمارے پاس وہ دماغ ہی نہیں، ہمارے پاس وہ سوچ ہی نہیں کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ ارے دوستو، ہم اور آپ سرکار سیدنا نواسۂ رسول شہید اعظم امام حسین کی زندگی کو کیا سمجھے؟ ہم تو ابھی سیدنا بخاری بھڑیاد میں محمود بخاری کی زندگی کو نہیں سمجھ سکے۔ ان کے تعلق سے بھی یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ محمود بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہادت پاتے ہیں بھڑیاد میں، اور آپ کا جسم نہیں، آپ شہادت پاتے ہیں دھندکا میں، تو آپ کا جسم لڑتا ہوا آتا ہے بھڑیاد میں، 25 کلومیٹر کی مسافت ہے، 22 کلومیٹر۔ تو آپ اندازہ تو لگاؤ، امام حسین کے غلاموں کے غلام کو موت نہ مار سکے تو شہید اعظم کو موت کیسے مار سکتی ہے؟ اور میرا آقا حسین تو اپنی زندگی کا اعلان یوں کرتا ہے کہ جب کربلا ہو چکی، شہادتیں ہو چکی، اور جب سرکار سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا جاتا ہے تو دمشق کے بازار میں حسین اعظم اپنے لبہائے مبارک سے تلاوت قرآن فرما کر اپنی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بتا رہے ہیں۔ تو سرکار سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قافلہ مقدس کربلا کی دھرتی پر آپ حضرات نے سماعت کیا کہ 7 محرم شریف کو عمرو بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر آپ کے پانی کو بند کر دیا گیا۔ پھر 7، 8 اور 9 عمرو بن سعد، یزید بن کھولی اور دیگر یزیدی لشکر کے جو سپہ سالار تھے، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بیچ کا کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ کا کوئی ارادہ نہیں کہ ان لوگوں سے لڑا جائے، ان لوگوں سے جنگ کی جائے، آپ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے، بس بات چیت کرتے رہے۔ آخر کار 9 محرم شریف کو سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام آخری حجت کرتے ہیں، آخری بات کرتے ہیں کہ سنو، مجھے آپ لوگ دربار یزید دمشق میں جانے کی اجازت دے دو، آپ خود مجھے وہاں لے کر جاؤ۔ یزید اور میں نواسۂ رسول حسین، ہم دونوں بات چیت کے ذریعے ہمارے معاملے کو خود ہی سلجھا لیں گے۔ آپ نے دوسرا کہا کہ اگر آپ مجھے
دربار یزید میں نہیں جانے دیتے تو مجھے واپس مدینہ شریف جانے دو، اگر میں بیعت قبول کروں یا نہ کروں یزید کو کیا فرق پڑتا ہے، لہذا مجھے مدینہ جانے دو۔ اور تیسری بات جو رکھی، آپ مجھے یزید کے پاس نہیں جانے دینا چاہتے ہیں یا مجھے واپس مدینہ نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے آپ کی سرحدوں کے اس طرف جانے کی اجازت دے دو، میں آپ کی جہاں حکومت ہے یہ سارا کا سارا چھوڑ چھاڑ کر میں آپ کی حکومت کے باہر چلا جاؤں۔ مگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات کو نہ مانا گیا۔ یہی بات آخر میں رکھی گئی کہ یزید کی بیعت کو قبول کی جائے یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سرکار سیدنا نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، آج کی رات کی مہلت مجھے دے دو، یعنی کہ شب عاشوراء آج کی رات کی مہلت مانگ لی سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے۔ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں میں آتے ہیں، اپنے خیموں میں تشریف لاتے ہیں اور فرد بفرد ہر شخص سے ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کی عورتوں سے ملاقات، دوسرے نمبر میں اپنے کٹنب کے بچوں کے ساتھ ملاقات، نصیحت کی باتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے 20 لوگ جو تھے، آپ کے غلام، آپ کے عاشق، آپ کے دوست، آپ پر جان نچھاور کرنے والے، ان لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے بیچ میں ایک تقریر کرتے ہیں کہ میں تم سب سے راضی ہوں، آپ میرے لیے اپنی جانوں کو قربان نہ کریں، آپ میرے لیے اپنی جانوں کو قربان نہ کریں، بلکہ میں حسین نواسۂ رسول ابن علی کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میں میرے نانا سے تمہاری شفاعت نہ کروا لوں۔ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اپنے 20 ساتھیوں کو بلا کر آپ نے یہ تقریر کی۔ تقریر کرنے کے بعد آپ نے سکوت فرمایا، نظروں کو نیچے جھکائی، پھر غازی عباس سے ارشاد فرماتے ہیں، غازی عباس روشنی کو بجھا دو، جو دیے جل رہے ہیں، جو مسالے چل رہی ہیں، جو اجالا کیے ہوئے ہیں، اسے گل کر دو، اسے بند کر دو، اسے بجھا دو، اندھیرا کر دو۔ اندھیرا کر دیا گیا تاکہ جس انسان کو سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہو تو وہ اندھیرے میں اٹھ کر اطمینانی کے ساتھ وہ گھر سے، اس ٹینٹ سے، اس تمبو سے نکل سکے۔ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کچھ وقت گزرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر سے مسالوں کو جلائی جائے۔ جب مسالوں کو جلایا گیا تو فرق صرف اتنا پڑا تھا، پہلے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر جیسے ہی مسالے جلی تو نواسۂ رسول نے کیا دیکھا کہ ہر ساتھی کی آنکھ میں آنسو ہے، اور سارے ساتھی یک زباں ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے نواسۂ رسول، ہمیں آپ نے اتنا کمزور جانا ہے کہ ہم اس تپتے ہوئے صحرا میں
اس تپتی ہوئی ریت میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے چلے جائیں گے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے چلے جائیں گے، اور انہی میں ایک آپ کے عظیم ساتھی تھے حبیب ابن مجاہر۔ یہ آپ کے ایسے ساتھی کہ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس کی تھی، اور حبیب ابن مجاہر کی عمر 12 سے 15 برس کی، مگر جب مدینۃ الرسول میں سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نکلتے تھے تو حبیب ابن مجاہر کیا کرتے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے جہاں بھی قدم گرتے ان قدموں کے نیچے کی دھول کو اٹھاتے، کبھی ہونٹوں سے لگاتے، کبھی آنکھوں سے لگاتے، کبھی سر پر لگاتے، ایسے عاشق۔ تو ایک دن کسی نے کہا کہ آپ کے نواسے کا ایک عاشق ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ تو حبیب ابن مہاجر کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، اے بیٹے، جب میرا حسین نکلتا ہے اس کے قدموں کی خاک کو تو آنکھوں سے لگاتا ہے، ہونٹوں سے چومتا ہے، اپنے چہرے پر لگاتا ہے، کیا بات ہے؟ تو حبیب ابن مجاہر جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میں آپ کے نواسے سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ جب حبیب ابن مجاہد کا یہ انداز دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے اور حبیب کو بلا کر ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب، تیری جگہ مجھ سے دور نہیں، میرے سینے سے لگ جا۔ مصطفیٰ نے حبیب کو سینے سے لگایا، اب مصطفیٰ جانے اور حبیب جانے مصطفیٰ نے گلے لگا کر کیا دے دیا اور حبیب نے کیا لے لیا۔ یہ تو لینے والا جانے اور یہ دینے والا جانے۔ حضرت حبیب ابن مجاہد کو پھر میرے آقا اپنے سینے سے لگا کر پھر حبیب کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں۔ حبیب کے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد سرکار سیدنا امام عالی مقام امام حسین کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور دونوں کے ہاتھ کو ملاتے ہیں، اور ملا کر میرے آقا امام الانبیاء دعا فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میرا یہ کام تھا حسن اور حبیب کو ملانا، اے مولا اب تو ایسا ملانا کہ جب دنیا سے جائے تو دونوں ہی ساتھ میں جائے، دونوں ہی ساتھ میں جائے۔ اور دوستو، جب آقا حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تھے تو سب سے پہلے آپ نے خط کے ذریعے کسی کو خبر کی تھی تو حبیب ابن مجاہر تھے۔ وہ حبیب، آقا نے ان کو بلایا تھا کہ میں جا رہا ہوں کربلا دین کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت اور سنت کو بچانے کے لیے میں جا رہا ہوں، لہٰذا تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو 7 سے 10 تاریخ سے پہلے محرم کی کربلا میں آ کر ملنا۔ جب سرکار سیدنا امام حسین کربلا کی دھرتی پر پہنچے تو جب میرا امام وہاں پہنچا بھی نہ تھا، حبیب وہاں پہنچ چکے تھے۔ دوستو، سرکار سیدنا حبیب مجاہد امام سرکار نواسۂ رسول امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے یاری، یا حسین، ہم نے آپ سے دوستی اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ پر جب تکلیف کا وقت آئے ہم ہماری بیٹیوں کی شادیاں کرنے چلے جائیں۔ آقا حسین، آپ تو امام الانبیاء سے شفاعت کروا دیں گے، آپ تو امام الانبیاء سے مجھے جنت دلوا دیں گے،
مگر میں خاتون جنت کا سامنا کیسے کروں گا، میں علی کا سامنا کیسے کروں گا؟ اگر خاتون جنت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے کو کربلا میں بھوکا پیاسا چھوڑنے کے لیے یاری کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حبیب یہاں سے چلا جائے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ میری تلوار ہے اور یہ میری گردن ہے، آپ میری گردن کو مار دے، یہی سب سے بہتر ہوگا۔ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی بہادری، ان کے جذبات، ان کی محبتوں کو دیکھا تو بارگاہ رب العلا میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میری ساتھیوں کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے کٹنب والوں سے، قبیلوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے، خدا سے بندگی کرنے کی ہماری آخری رات ہے، عبادت کرنے کی آخری رات ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی یہ آخری رات ہے۔ سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے کنبے اور اپنے ساتھیوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ آپ اپنے کام میں لگ جاؤ اور کل کی صبح کا انتظار کرو۔ دوستو، سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام وہاں ساتھیوں کے پاس سے اٹھ کر اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ خیمے میں تشریف لانے کے بعد آپ تسبیح و تحلیل میں لگ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے کہ باری تعالیٰ میں تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں کربلا تک آ چکا ہوں۔ باری تعالیٰ مجھے ایسا صبر دینا، مجھے ایسی استقامت نصیب فرمانا، مجھ میں ایسی طاقت و قوت دینا کہ کہیں علی کے لاشے کو دیکھ کر، علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر میرا قدم کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر کہیں میرے قدم پیچھے نہ ہٹنے لگے، کہیں قاسم کی شہادت مجھے تڑپا نہ دے۔ لہٰذا میرے سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں صرف یہی دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اس امتحان میں مجھے استقامت، صبر اور کامیابی عطا فرمانا۔ سرکار سیدنا نواسہ رسول کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ پوری کائنات نے دیکھا کہ کنبے کا کنبہ شہید ہوتا رہا، میرا امام صبر فرماتا رہا۔ حسین ابن علی صبر فرماتے رہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ 10 بج چکے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، یہ رات عاشوراء کی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، اور اللہ رب العالمین نے راتیں تو بہت بنائی ہے، جیسے شب قدر یہ بھی بڑی عظمت والی رات ہے، شب معراج یہ بھی عظمت والی رات ہے، لیلۃ القدر یہ بھی بڑی عظمت والی رات ہے، مگر دینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ دن بنایا ہے تو وہ عاشوراء کا دن ہے، یوم عاشوراء، کل کا دن۔ لہٰذا کل کے دن میں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ پر خرچہ کرو۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گھر میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ خرچہ کرو، جتنا تم اپنے بال بچوں پر کل خرچہ کرو گے اللہ رب العالمین آنے والے عاشوراء تک تمہیں رزق عطا فرماتا رہے گا، روزی عطا فرماتا رہے گا، روزی کے دروازوں کو اللہ کشادہ فرمائے۔ اور کل کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہو سکے تو روزہ رکھے، نفل روزہ ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اور انشاءاللہ سرکار سیدنا امام زین العابدین نے جو دعا کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس دعا کو جو پڑھ لیتا ہے وہ موت کے حادثے سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ یہ مخدوم پاک نے حضرت زین العابدین سے روایت کیا ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کو بھی
کل صبح 9:45 کو پڑھایا جائے گا، تو آپ تمامی حضرات اس دعاؤں میں بھی شریک حاضر باش رہیں۔ اللہ رب العالمین کل کے دن کا احترام ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔